بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ یہ سورہ زخرف ہے اور اس میں یہ جو مضمون آیا ہے نا سورہ، یعنی یہ اصل میں مضمون چلا کہاں سے تھا؟ اللہ کے بندے بنو، وہ سورہ زمر میں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو مت، یہ سورہ مومن کا مضمون تھا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں اس سے اوپری منزل آ گئی کہ اللہ ہی کے ساتھ بندگان خدا کو جوڑو، جو کٹ گئے ہیں انہیں ملاؤ اللہ سے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دو۔ اور پھر یہ مضمون اپنے تکمیل کو پہنچا جا کے سورہ شورا میں کہ ایسا نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بندگی آسان ہو، رکاوٹ نہ پیدا ہو، آسان ہو جائے۔ ایسا نظام قائم کر دو کہ جو ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والا ہو، اس کا اپنا ڈھانچہ ایسا ہو کہ دنیا دیکھ کے اللہ سے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کھینچی چلی آئے، اور وہ دعوت بھی دے رہا ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر عمل کرتا ہو۔ اب یہ جو آگے اصل میں یوں سمجھ لیجئے، اس میں بعض چیزیں ہمارے اعتبار سے بہت اہم ہیں، خاص طور ایک تو خیر کتاب پہ زور دیا گیا ہے کہ اس اقامت دین کے فریضے کے لیے آپ کے لیے جو سہارا ہے، وہ جو چٹان ہوتی ہے نا جس کا پیچھے آدمی سہارا لے کے تو مقابلہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ترین اس میں سامنے آئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو جیسے مشرکین سے کہا گیا کہ تم بیچ میں اپنے آبا کی اطاعت کر رہے ہو، ابراہیم تک کیوں نہیں جا رہے ہو جو تمہارا ابو الآبا ہے، تمام باپ دادوں کا بڑا ہے، جد امجد ہے، اس کے طریقے پر عمل کرو نا۔ ایسے ہی ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے، جو یہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ تمہیں دین کس سے لینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، وہ حجت ہیں۔ ایک چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے، بعد میں اگر غائب ہو گئی ہے تو بعد والے تو حجت نہیں ہیں، حجت تو وہ ہیں۔ حام میم والکتاب المبین، حام میم اور قسم ہے واضح صریح کھلی کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے۔ اب یہ بڑا عجیب انداز ہے، بنایا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی؟ یعنی کسی شے سے جیسے کوئی شے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ظاہر زبان ہمارے اعتبار سے ہماری زبان تو بڑی محدود ہے، بعض اوقات ہمارے ایسے خیالات ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی زبان کی ایسی حدود ہوں تو پھر تو بڑی کمی کی بات ہو گئی۔ تو اس کی اصل زبان کیا ہے اس سے تو کوئی واقف نہیں ہے۔ تو اس کے جو خیالات ہیں، اللہ کے جو خیالات ہیں، وہ ہیں جو قرآن مجید میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے خیالات کو عربی زبان میں ڈھال کر ہمارے لیے اتارا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، جو تمہارے سمجھنے کے لیے اسے بزبان عربی اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور وہ تو ہے کتاب جو مرکزی کتاب ہے، کوئی بہت جو الکتاب، جو یوں سمجھ لیجئے کہ جسے کہیں کوئی، یعنی جسے لوح محفوظ کہتے ہیں عام طور پہ، جو تصور ہے لوح محفوظ کا، یا اللہ کا علم قدیم، وہ تو اس میں ہے۔ لدینا، ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، برتر ہے اور محکم ہے، حکمت برا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایک یہاں سے کم از کم اتنا جو سامنے آ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا ہے اصلی، اور پھر اس کے کچھ نقول ہوتے ہیں جو آپ دنیا میں یا لوگوں کو دیتے ہیں، فوٹو سٹیٹ کرا کے دیتے ہیں، اصلی اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے، ہمارے ریکارڈ میں یہ کتاب محفوظ ہے، لعلی حکیم، اور اس کو ہم نے قرآن عربی بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہوتے ہیں عقلی علوم اور ایک ہوتے ہیں نقلی علوم۔ اب زیریں دیکھیے اصطلاح ہے، اور جس کو نہ پتہ ہو وہ سمجھے گا نقلی علوم جیسے نقلی ڈگری ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نقلی علوم وہ علوم ہوتے ہیں جو نقل ہو کے آتے ہیں، یعنی اللہ سے نقل ہوا، جبریل نے لیا، جبریل سے نقل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ان سے نقل ہوا، صحابہ نے لیا، اور نقل در نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ تو گویا یہ اس کی نقل اس معنی میں لیں، وہ ڈگری نقلی والے کے معنی میں لیں گے تو پتہ نہیں کوئی گستاخی نہ سمجھ لے، تو یہ والا نقل ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تم سے اس ذکر کو صفحا موڑ کر واپس لے جائیں؟ یعنی ہم تمہیں یہ پہنچا رہے ہیں قرآن، تم نہیں سن رہے، اس وجہ سے ہم اسے واپس لے جائیں۔ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم بہت حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو۔ اب یہ یوں سمجھ لیجیے نا، میں ایک دعوت پیش کر رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں سن رہا، کوئی مان ہی نہیں رہا۔ 50 سال پہلے سے لوگ اسے پیش کرتے آ رہے ہیں، ان کی بھی کسی نے نہیں مانی۔
تو اس وجہ سے کہ لوگوں نے نہیں مانی تو یہ دعوت بیکار ہے، ہم اسے ختم کر دیں۔ لوگ بیکار ہو سکتے ہیں نا، تو یہ تو تم بیکار ہو جو ہماری دعوت کی طرف جو ہے نا دھیان نہیں دے رہے ہو، تو اس وجہ سے ہم اس کتاب کو واپس تو نہیں لے جا سکتے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کتنے پہلے لوگوں میں ہم نے نبی بھیجے، مختلف قوموں میں نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آئے کوئی بھی نبی ان لوگوں کے پاس، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ مذاق ہی کرتے رہے، جیسے تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، یا آج اگر کوئی اس دعوت کا مذاق اڑائے، لو جی اے آئے نے جی اقامتی ہے، تو لوگ اڑاتے ہیں، ان کو بھی جو مروڑ اٹھائے، تو اس طرح کا مذاق آج بھی اڑ سکتا ہے، وہ پہلے بھی اڑاتے تھے، تو وہ اس سے پہلے والے بھی اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو جو ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، قوت والے تھے، ہم نے زور والے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ کس باغ کی مولی ہیں؟ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ کیسی کیسی قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ان کو العزیز العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زبردست ہے اور علم والا ہے اس نے بنایا ہے۔ اصل میں یہ بار بار یہ سوال کیوں آتا ہے کہ جب بنانے والا جو ہے تو ملکیت کا حق اس سے بڑھ کر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اگر فرض کریں ایک مضمون لکھتے ہیں نا، یا یہ کہ کوئی ایک تصور پیش کرتے ہیں کسی شے کو بنانے کا، تو انٹلیکچوئل رائٹس ہمارے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی دوسرا اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو اس چیز پر حکم لگانے کا حق سب سے بڑھ کر کس کا ہو جائے گا؟ جس نے بنایا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بات سمجھا رہا ہے، جب بنایا اس نے تو پھر حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف میں کہ اس خلق اس کی ہے تو امر بھی اس کا ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق اس کی تو امر بھی اس کا ہونا چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ کہ جس نے زمین تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بنا دی، بچھونا بنا دیا، فرش ہے، چلو پھرو۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اچھا یہ اب ہم کچھ سوچ سکتے ہیں نا، کس سپیڈ سے زمین گردش کر رہی ہے سورج کے گرد، اور کس سپیڈ سے یہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اور میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ دھکا کھا رہے ہیں، نہ کوئی ہمیں جھٹکا لگ رہا ہے، نہ کوئی امبیلنس ہو رہا ہے۔ تو بچھونا کیسا بنایا ہے، کیسا فکس کر دیا ہمیں، یہ تو تھوڑا سا اگر کوئی سوچے تو اسے اندازہ ہو۔ اور اس کے اندر تمہارے لیے رستے رکھ دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رستہ پاؤ، یعنی ایک وادی سے دوسری وادی میں جانے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ ہیں درمیان میں، لیکن بیچ میں کوئی درہ ہے جس سے گزر کے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا پانی آسمان سے ایک اندازے کے مطابق، وگرنہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے بارش زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ آتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اتنا ہی اتارتا ہے کہ پانی اصحاب کا آتا ہے۔ فانشرنا بہی بلدۃ میتا، تو اس مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زندہ کر دیا۔ کذالک تخرجون، وہ علیم حکیم قادر جو ہے وہ تمہیں بھی اسی طرح کھڑا کر دے گا، اٹھا نکالے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا، جو بھی مخلوق اس نے بنائی نر و مادہ کی صورت میں بنائی۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ترکبون، اور تمہارے لیے اس نے کشتیاں بنائیں، چوپائے بنائے، گھوڑے گدھے اونٹ جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ جب اس پر چڑھ کر بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم، پھر جب اس پہ جم جاؤ اچھی طرح تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ تو سب کو آپ کو آتا ہی ہوگا کہ جب اس پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اس وقت کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا۔ یہ مست ہو جائے تو کیسے بندہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھا رہے، اور بریک فیل ہو جائے تو، یا وہ جو اڑ رہا ہے اس کا انجن بیٹھ جائے یا پہیہ گر جائے، ہوتا ہے نا، یہ کچھ ہو سکتا ہے نا کسی بھی وقت، تو یہ سب اس نے ہمارے قابو میں دے دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بہرحال ہمیں لوٹ کے اپنے رب کے یہاں جانا ہے۔ اسی تک ابھی ایک سفر یہ شروع کیا ہے، لیکن ایک سفر ہے وہ ہمارا چل ہی رہا ہے، اور اس کا اختتام درکت زندگی کی شام پہ اس کا بھی اختتام ہو جانا ہے، اور پھر آنکھ کھلے گی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیام ینظرون، کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک سفر ہے، یعنی اس چھوٹے سفر سے اس بڑے سفر کو یاد کر لو۔
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے، اس کے غلاموں میں سے اس کی اولاد بنا دی ہے، یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے جو اللہ کے بندے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، بلا اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو بیٹیاں جو اس نے تخلیق کیا مخلوق اس میں سے خود تو بیٹیاں لے لے گا اور تمہیں چن لے گا بیٹوں کے لیے، یہ وہ طنز ہے در حقیقت۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور حالت یہ ہے ان کی، یعنی بیٹیوں کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جائے، حقیقت میں تو وہ خوشخبری ہے، رحمت اس کے گھر آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اسے خوشخبری کے طور پر نہیں لیتا، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دے دے اس کی کہ جو یہ رحمان کے لیے طے کرتے ہیں، یعنی بیٹی رحمان کی بیٹی، ان میں سے کسی کو بیٹی کی اگر خوشخبری ملے، ظل وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسودن کالا، وہو کظیم، اور وہ غم اپنا جو ہے وہ اندر دبا رہا ہوتا ہے، اسے گھٹ رہا ہوتا ہے اندر ہی، یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ ابال آ رہا ہوتا ہے، جسے دبا رہا ہوتا ہے وہ غصے کا، تکلیف کا، غم کا، اندوہ کا۔ افمن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، بھلا وہ کہ جو زیورات میں پلتی ہیں، یعنی ناز و نہم سے کوئی مشکلات، آج کل تو ویسے مردوں بچے بھی جو ہیں ان کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا، کسی مشقت میں کوئی نہیں ڈالتا، بہت لاڈ پیار نوم ناز و نوم سے پال کے اسکول بھی بھیجنا ہے تو اس اسکول میں جہاں مار نہیں پیار ہوتا ہے، اور پھر ڈرائیور لے جا کے چھوڑتا ہے، کم از کم کوئی گاڑی پہ جھگڑا شگڑا کر لیتا نہ، وہ بھی نہیں، تو ہر طرف سے جیسے مرغی انڈے کو سنبھال کے رکھتی ہے، ہم اپنی جو ہے نا جنریشن کو سنبھال کے کوئی پریشانی نہ آئے، وہ پریشر جو ہے نا لے ہی نہیں سکتے، جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا ذرا سا پریشر پڑا تو کلیپس، یہ بھی تو آخر یہ کوئی ہمدردی کی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ خواتین ہیں وہ اس طرح رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے گھر میں رہنا ہے، انہوں نے وہ جو مشکل کام ہے وہ کرنے نہیں ہیں، اور ان کو زیادہ سختی سکھانی بھی نہیں چاہیے کہ ان میں نرمی اچھی ہے کہ انہوں نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، وہ بالکل جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں وہ نرمی درکار ہوتی ہے، ممتا کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے زندگی کے مشکل کام کرنے ہیں انہیں اگر مشکل آشنا نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے کل کے جو چیلنجز ہیں ان کو قبول کریں، پھر کمپرومائز ہی کریں گے۔ تو بلا وہ کہ جو ناز و نام میں زیورات میں پرورش پاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، خاص طور پہ گفتگو بحث و مباحثہ، اپنا پوائنٹ بھی واضح نہ کر سکے، دنیا میں پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، ہمارا تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے نا، یہ آپ سوچیں کہ وہ ہائیبرڈ زمانہ آ گیا نا، ہر شے بدل گئی ہے، تو اس میں آج کی خواتین پر قیاس نہ کریے، یہ تو اسپیشل دور ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ صحیح طرح سے نہیں لڑ سکتی، اسے کلیئر نہیں کر سکتی، واضح نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ کی اطاعت میں جو ہے نا ہر وقت سرنگوں رہتے ہیں، ان کو انہوں نے عورتیں بنا دیا، مؤنث بنا دیا۔ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، جب ان کو اللہ بنا رہا تھا کیا یہ وہاں گواہ تھے؟ ان کے سامنے اللہ نے بنایا کہ ان کو پتہ ہے وہ نر ہیں کہ جو ہے مذکر ہیں مؤنث ہیں۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک جھوٹ باندھا ہے، وہ ہم نے لکھ لیا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان کا سوال ہو، ان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، انہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اب یہ انہوں نے ذرا بہت ہی اونچی دلیل دی ہے، ہائیلی انٹلیکچوئل جو ہے نا ریزننگ کی ہے انہوں نے کہا جی اگر رحمان چاہتے تو ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ اب اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے آئے، اللہ روکنا چاہتا تو روک دیتا، اس کی تو اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا ہے، اس نے نہیں روکا یعنی کرنے دیا، تو کرنے دیا تو راضی بھی ہے۔ یہ ہمیشہ انسان ذرا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چور کو بھی چوری کرنے دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چور کے اس فعل سے راضی بھی ہے۔ قاتل کو قتل کرنے دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کرنے پہ وہ راضی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام ہونے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مجھ سے پوچھے گا نہیں، تو یہ انہیں غلط فہمی ہو گئی، انہیں بھی ہو گئی، آج بھی ہو جاتی ہے کہ فرعون کو اللہ نے بٹھا دیا تو اس کے خلاف یعنی بات کرنے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ نے بٹھایا ہے نا۔ تو یہ اسی گمراہی کی ایکسٹینشن ہے، اور بڑے بڑے نیک لوگوں میں گھسی ہوئی ہے، اب کیا کریں۔ اسی لیے صوفی اسلام بہت اچھا لگتا ہے، اس کے لیے فنڈ بھی آ جاتے ہیں
کیونکہ اس طرح کے اعلیٰ ذرعی خیالات تو پھر کسی ایسے ہی جو ہے نا کسی اکیلے کوٹھی میں ہی جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس کے لیے ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی علم کی بات نہیں ہے یہ۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ نہیں ہیں مگر خیال کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے؟ فہم بہی مستمسکون، جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اس سے پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ بل قالو، نہیں، وہ تو مانتے ہیں ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، تو پھر دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ علم ان کے پاس نہیں، سمجھ ان کے پاس نہیں، کتاب ان کے پاس نہیں، تو یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بل قالو انا وجدنا آبانا علی امۃ، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ان کی پیروی کرنے ہی میں ہم ہدایت پر ہیں، بس ان کے طریقے پر ہم چلیں گے، اس سے نہ دائیں ہوں گے نہ بائیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو نہیں بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، جو آسودہ حال لوگ تھے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے قدموں پر ہی چلتے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات اس لیے ہو جاتی تھی کہ اب اگر آپ یہ کہیں یہ طریقہ چھوڑو تو اس کا مطلب یہ ماں باپ کا گستاخ ہے، وہ ہمارے جو جد امجد تھے جنہوں نے یہ ریت ڈالی ہے، یہ ان کی عزت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ آبا والی تسلی جو ہے نا، یہ بڑی جو ہے نا وہ جسے کہیں بابرکت تسلی تھی شیطانی عمل کے اعتبار سے، کہ یہ لوگ اس پہ یعنی وہ جسے ایک تعصب ہوتا ہے نا، جیسے اپنے آبا کا تعصب، اس تعصب کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا روایت، یہ جو روایات ہوتی تھی معاشرے میں، یہ آبا نے جو ہے نا وہ چھوڑی ہوتی، اس کی ریت ڈالی ہوتی تھی نا، تو یہ جو نبی اور رسول آئے یہ روایت شکن ثابت ہوئے نا، یہ روایت پرست تو نہیں تھے، یہ روایت شکن تھے۔ کالا ولم کالا ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو جو بھی رسول آیا اس نے یہی بات اپنی قوم سے کہی، بلا میں تمہارے پاس وہ شے لے کے آیا ہوں جو اس سے بہت بہتر ہو، زیادہ ہدایت پر ہو، زیادہ صحیح رستہ ہو، جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، صاف کہا چھوڑو ان باتوں کو، جو شاید تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں وارا ہی نہیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام دیا، یہ ظلم سے ہم نے نہیں مارے، یہ جتنی قومیں ہلاک کی ہیں ان اس روش پہ مارے ہیں، یہ روایت پرست ایسے ہو گئے تھے کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام سے منہ موڑا، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا بلکہ اس کو ناکام کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے، ان کا ہم نے انجام کیا کیا۔ اب اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، او بیوقوفو تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو یاد کرو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا، باپ بھی تو آبا کے طریقے پہ تھا نا، تو ابراہیم نے تو اس روایت کو توڑا، باپ کی روایت کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، پوری قوم سے کہا، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ تو اگر آبا ہی کی پوجا کرنا جائز ہوتی تو ابراہیم کو تو پھر یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی بات ہے، بڑی وہ بھی پیاری بات ہے، تم کہتے ہو آبا کا دین ہے، تو تمہارا سب سے بڑا جد امجد کون ہے، ابو الآبا کون ہے، ابراہیم۔ تو یہ تمہارے آبا پرستی یہ 4 نسلوں تک کیوں محدود ہو جاتی ہے، اسے پیچھے کیوں نہیں جاتی؟ ابو الآبا تک جانی چاہیے نا، سیدھی بات ہے، چلو تو پھر پیچھے تک چلو۔ یہ وہ بات ہے، یہ اصل میں اس پہ زور آپ کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جو تعبیر کی غلطی والے ہیں نا، تو انہوں نے ساری تان کس پہ توڑی ہے، ہمارے اسلاف میں یہ سوچ نہیں پائی گئی۔ اب وہ کیوں نہیں پائی گئی، ہم اسلاف پر کوئی الزام نہیں دھر رہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے وہ ساری بیان کرنے کا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک صحیح العقیدہ آدمی کو، صحیح فکر رکھنے والے آدمی کو اپنی دین کی بات سمجھنے کے لیے جانا کہاں تک چاہیے؟ کل کے اسلاف تک، 1 صدی پچھلے اسلاف تک، 10 صدی پہلے کے اسلاف تک، یا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم؟
اگر وہاں وہ واضح طور پر وہ سوچ پائی جاتی ہو، کوئی شک شبے کی بات ہی نہ ہو، اور خود تعبیر کی غلطی والے بھی مانتے ہیں کہ وہاں تو ہے. غامدی صاحب نے بھی یہ کہا وہاں تو فرض تھا، یہ دین جو قائم کرنا تھا نا یہ آیا ہے حضور پر، حضور کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ الف لام عہد کا ہے، یہ اس دور کے لیے، المشرکون اس دور کے ہیں. اس کے بعد یعنی اس کے بعد پھر ہماری اپنی مرضی چلے گی. تو اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ حضور کے دور میں تو یہ سنت تھی، یہ بعد میں وہ روایت ہماری اور ہو گئی. تو اب آپ نے روایت پرستی کرنی ہے یا سنت کے مطابق چلنا ہے؟ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. بات تو بالکل صاف ہے. تو ابو الآبا تک اگر وہ نہیں جاتے تو ہم بھی اسلف الاسلاف تک اگر نہیں جاتے تو ٹھوکر کھا رہے ہیں نا کہیں، یا پھر اپنے دل میں کوئی چور ہے اور اسلاف کا صرف سہارا پکڑ رہے ہیں. یہ بھی تو ہمیں نہیں پتہ اسلاف 14 صدیوں میں کتنے گزر گئے، کس کی کیا رائے تھی، کیا بات تھی، کہاں کہی، کتنی تعریف ہو گئی. اللہ نے تو قرآن کے ٹیکسٹ کو محفوظ رکھنے کا جو ہے نا وہ وعدہ کیا تھا، تمام اسلاف کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا. اب ایک عبد القادر جیلانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب موجود ہے ابھی تک، غنیۃ الطالبین، چلیں رہ گئی. اب جو ان کے ماننے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، ان کے عمل دیکھیں تو اس کتاب کو پڑھیں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ جو اسلاف کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی کیا معلوم اسلاف کی بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، اور اگر پڑھیں بھی تو کیا ہمیں بتائیں گے بھی یا نہیں بتائیں گے. اور ابھی چلیں اے آئی کوئی ذرا تھوڑی اور ترقی کر لے تو اس سے پوچھیں گے بھئی ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے، وہ کہیں سچ بتا دے تو بتا دے. لیکن یہ جو اسلاف کے چمپئن بن کے بیٹھے ہیں، یہ تو ہم نے حدیثیں چھپاتے دیکھے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک بحث ہو رہی تھی ادھر، مضمون میں نے باقاعدہ اس پہ لکھ کے دیا، اس میں میں نے ایک حدیث کوٹ کی. تو وہ جو وہاں پہ دوسرے صاحب تھے جن کے وہ خلاف بات جا رہے ہیں، وہ ناراض ہوئے بہت سخت کہ اس طرح کی حدیثیں اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو گمراہی پھیلے گی. تو اس کا مطلب ہے جو ہدایت ان کے ذہن میں ہے، اس ہدایت کے خلاف اگر کوئی حدیث بھی ہو تو اسے چھپا دینا چاہیے، لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے. ان سے یہ میں توقع رکھوں کہ وہ اسلاف کی ساری باتیں کھول کے میرے سامنے رکھ دیں گے. تو چلیں ایک قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے، تو اس میں ایک چیز ہمیں مل رہی ہے محفوظ ہے، بس ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلاف کی ہم بھی ہوگا. آخر امام ابو حنیفہ کیوں جیل میں مرے؟ انہوں نے کیوں بادشاہ کی جو ہے نا وہ قبول نہیں کی ہے جو آفر تھی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں مار پڑی ہے؟ تو ہمارے اسلاف میں یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم سامنے کون لائے؟ اور ہم اگر وہ سامنے لانے میں لگ جائیں تو یعنی جسے کہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کون کرے. تو ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موٹی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. جیسے ان کو کہیے قریش کو کہ ابو الآبا تک جاؤ، ایسے آپ بھی جائیں، حضور کا دور دیکھیں، اس میں یہ شے موجود ہے. تو یہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، ناقیم الدین، حضور سے بھی کہا گیا، مسلمانوں سے بھی کہا گیا، اور اسی کا آیا استجیبوا للہ استجیبوا، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہو. اننی براء مما تعبدون، میں اعلان برات کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ. فإنہ سیہدین، وہ مجھے ہدایت بھی دے گا. وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اسی بات کو ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں بھی. اللہ کی طرف سے یہی تقاضا تھا بعد والوں میں بھی. اب بعد والوں نے تبدیلی کیا کر دی، یہ تو پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے. لعلہم یرجعون، انہیں یہ بات سمجھائیں شاید یہ لوٹ آئیں. بل متعت ہؤلاء، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بہانہ ہے یہ جو بنا رہے ہیں. ہم نے ان کو دنیا کا ساز و سامان دیا، آباہم، ان کے آبا کو بھی دیا، خوشحال کر دیا. قوم سبا ہلاک ہو گئی، وہ ساری تجارت ان کے قبضے میں آ گئی. تو ان کو پہلے جو ہے نا وہ پانی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں، اب یہ بہت خوشحال ہو گئے، مال و دولت آ گئی، مست ہو گئے. اب یہ اس مستی میں رہے حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، ورسول مبین، اور ایک واضح طور پر رسول آیا، اللہ کا پیغام پہنچا ان کے پاس. ولما جاءہم الحق، کو جب ان کے پاس حق آیا، قال ھذا سحر، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وانا بہ کافرون، اور ہم اس کو نہیں مانتے. پیچھے بھی ساری قوموں نے یہی کہا تھا، ان کے آبا کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے، یہی ان کی سنت آبا ہے کہ انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، اور انہوں نے بھی وہی کہا. سورہ تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک جیسے ہیں، پچھلوں کے بھی اور ان کے بھی. ایک اور گمراہی ان میں آئی مال و دولت کی وجہ سے. وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور انہوں نے کہا اعتراضاً کہ یہ قرآن مجید
کیوں نہیں نازل ہوا دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی کے اوپر؟ اب ان کی نظر میں عظیم آدمی کون ہوتا ہے؟ سردار، بڑا سردار، جس کے پاس مال و دولت ہو، اولاد ہو، وہ اسے عظیم کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں عظیم نہیں ہے. اس کیوں نہیں ہے؟ یتیم ہے. یتیم کے ہاں ویسے ہی ان کے ہاں وہ جو ہے نا سٹیٹس کم ہو جاتا ہے. تو خاندان تو معزز ہے، لیکن یہ کہ ان کا اپنا سٹیٹس کوئی بھی نہیں ہے، غریب بھی ہیں، مال و اسباب بھی نہیں ہے، جبکہ کتنے امیر کبیر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اب اس پورے کو پیچھے کھنگالیں تو سوچ کیا ہے؟ مال و دولت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. سرداری کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو اللہ نے اگر پیغام دینا تھا تو اس کو دیتا جس کو باقی انعامات دیے ہیں. جس کے بچپن میں ہی باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، جس کو کچھ بھی نہیں اللہ نے حصہ دیا ہوا دنیا میں سے، اس کے پاس پیغام کیوں آیا؟ اگر پورا ان کا جو ہے نا آپ وہ بیانیہ لیں تو یہ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی عظیم آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ اب اس کا جواب ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہے وہ ہے جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اس کو ذہن میں رکھ کے اسے پڑھیں. پہلے تو بہت ہی یعنی اس کے اندر ایک غصے کی کیفیت بھی ہے. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس پر اللہ کا کلام اترنا چاہیے اور کس پر نہیں اترنا چاہیے. نحن باقی جو ان کی جس معیشت پر انہیں ناز ہے، سرداری ملی ہے، کسی کو دولت ملی ہے، کسی کو مال ملا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں اس سامان زیست کو تقسیم کیا ہے. مال و دولت زیادہ ہم نے دیا ہے، بالکل ہم نے دیا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کے پر درجے بلند رکھیں. اخلاقی درجے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی درجات کی بات نہیں ہو رہی ہے. مالی درجے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بہت امیر ہے جسے یہ عظیم کہہ رہے ہیں، کوئی تھوڑا امیر ہے. یہ ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگوں کو خدمتگار کے طور پر لے سکیں. اب دیکھیں دنیا میں نظام چلانے کے لیے کتنے مشکل کام کرنے پڑیں گے. زمین جوتنی پڑے گی، پانی حاصل کرنے کے لیے اب تو یہ مشینری تو اب آئی ہے نا، پہلے کنویں سے نکالنا پڑے گا، کہیں دور جہاں کنواں ہے اٹھا کے گھر لانا پڑے گا، پائپ لائن تو نہیں آئے گی. کتنی مشقت بھری زندگی ہے. سب کو اللہ اتنی دولت دے دیتا ہے تو کام کون کرتا ہے؟ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم نے کسی کو کم دیا، اس کو مضبوط جسم دے دیا تاکہ مسلز دے دیے تاکہ وہ مشقت کا کام کرے. دوسرے جس کو زیادہ دیا تاکہ وہ اس کو جو ہے نا ہائر کر سکے، خدمت لے سکے اس سے. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ہم نے کیا ہے. یہ درجے ہم نے کسی پر احسانات نہیں کیے یا اس کے کسی اخلاقی زندگی کے نتیجے میں انعام نہیں دیا. یہ امتحان ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے، جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھا ہے اس سے بہت بہتر ہے. اب بتائیں یہاں رحمت کس شے کو کہا؟ مال و اسباب کو نہیں کہا. دنیا کی سرداری اور جو یہاں کے مال و دولت ہے اس کو نہیں کہا. جو قرآن مجید ہے اس کو کہا ہے. انہیں جو ملا وہ گھٹیا ہے، جو آپ کو دیا گیا وہ اعلیٰ ہے. بہترین چیز وہ ہے جو آپ کو دی گئی. اور ان کو کیا سنایا کہ تم جس شے پہ ناز کرتے ہو یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کی کوئی ایسی اللہ کی نگاہ میں پرکاج ایسی حیثیت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں پوری زمین جتنی اس کی دولت ہے اس ساری کی حیثیت، جو بھی یہاں کے نوادرات ہیں، جواہرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سب کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہو تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے. تو اس کا ہمارے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں. وقت کس کی ہے؟ یہ جو ہم نے ہدایت دی ہے، یہ جو نور دیا ہے. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کی یہ رحمت ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے لوگ ایک ہی امت نہ ہو جاتے، یعنی کافر ہی نہ ہو جاتے. اگر فرض کریں یوں طے ہوتا کہ یہ مال و اسباب دنیا صرف کافروں کو ملیں گے، جو ایمان لائے گا بھوکا مرے گا، تو ظاہر ہے جیسے آج ہم امریکہ جاتے ہیں سارے، کوشش تو کرتے ہیں چلیں جائیں یا نہ جائیں. اب وہ جو جا بھی رہے تھے پتہ نہیں کیا مصیبت کھڑی کرے گا ان کے لیے ٹرمپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانا تو چاہتے ہیں نا. کہتے برین ڈرین، تو اللہ بھی کہتے ہیں ایک ہی طرف ڈرین کر جائیں گے، یہ سارے کافر ہو جائیں گے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کی کیا ہماری نظر میں اتنی وقت بھی نہیں کہ ہم کافروں کو کیا دیتے. لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کا کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم کر دیتے لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کو، سقوفم من فضۃ، گھروں کی چھتوں کو چاندی کی کر دیتے.
اور اس وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور جو سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں اوپر ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ بھی، اور جو مسریاں ہیں جن پہ دراز یا پلنگ کہہ لیں یا بستر جو کہہ لیں، چارپائیاں، ان کو بھی کر دیتے ہم علیہا یتکئون، جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ زخرفا، صرف چاندی کے نہیں سونے کے بھی کر دیتے، سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ لیکن اگر اتنی دولت بھی ان کے پاس آ گئی ہوتی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ پھر بھی دنیا ہی کی زندگی کا برتنا ہوتا۔ نیند آپ کو آ جائے گی سونے کے بیڈ پہ لیٹیں، یا یہ کہ بالکل فرشی بیڈ جو ہے اس پہ لیٹیں، نیند تو پتہ نہیں ہو سکتا وہ سونے کے بیڈ پہ لیٹنے والے کو کم آئے، یہ جو تھک ہار کے نیچے لیٹا ہے اسے اچھی نیند آ جائے۔ اور غذا کی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، سونے کے برتن میں کھائیں یا مٹی کے برتن میں کھائیں، تو پھر بھی یہ دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہوتا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ اب یہاں ذکر یاد کے معنی میں نہیں ہے، قرآن کے معنی میں ہے۔ اللہ نے یہ کلام نازل کیا نا، ساری بحث یہ ہو رہی ہے، اور جو پیچھے مضمون آ رہا ہے یعنی یہ کہ تم نے اللہ کے اس ذکر کے مقابلے میں اپنی روایت کو ترجیح دے رہے ہو، اللہ کے ذکر کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہو، یہ ہے مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو اس اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، رحمان کے ذکر سے، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے ہم شیطان مقرر کر دیں گے، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کوئی بھی ہے، اسے جیسا بھی ہے، اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، شیطان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات، شیطان کب اثر انداز ہوں گے؟ ایک امکان تو یہ ہے کہ آپ کو خود شیطانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہو جائے، ہو جاتی ہے نا۔ اب آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی، آپ کسی عامل کے پاس پہنچ گئے کہ مجھے وہ پتہ نہیں کس سے تحفظ دینے کے لیے کوئی عمل کرو، تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کے پاس جن ہے، تو گویا آپ خود جنوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا آپ کے اندر، آپ کی حفاظت گئی جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی تھی۔ اور دوسرا کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اللہ نے کتاب اتاری ہے، یہ آپ کی مزید حفاظت کے لیے ہے، شیطانوں کو بھگانے کے لیے ہے۔ آپ نے اس سے منہ موڑا تو شیطان آپ پہ مسلط ہو جائے گا۔ یہ جو سارے روتا دونا ہے نا، یہ جادو جادو جادو، یہ اس کی بنیاد یہ بنتی ہے۔ کوئی خرابی پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر شیطان پیچھے لگتا ہے۔ وہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، وہ جو بہت بڑا عالم تھا بنی اسرائیل کا، بلعم بن بعورہ، اس کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اسے آیات دی اور وہ ان سے نکل بھاگا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا۔ شیطان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا اپنے بندوں کے اوپر، ہاں بندے میں خود شیطان پیدا ہو جائے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں تو شیطان پیچھے لگتا ہے۔ اور یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جب تک اللہ کو یاد رکھتا ہے، شیطان پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ جو ہی غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کے ساتھ اپنی تھوتنی لگا لیتے ہیں۔ تھوتنی وہ نہیں، نوزل، یعنی وہ پھر اپنی جو ہے نا پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے خیالات۔ تو یہ ہے وہ نفسیاتی مسئلہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ یاد رہے گا، شیطان بھاگا رہے گا۔ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑا، اللہ کے مشن سے منہ موڑا، اب شیطان مسلط ہو گیا۔ نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین، اور وہ پھر جب ملوث ہوتا ہے تو اکیلا تو نہیں رہتا، اور بھی معاشرے میں شیاطین ہوتے ہیں، ان کو بھی گھیر گار کے لے آتے ہیں سب۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا وَقَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَانَا، پھر قرین ہی نہیں قرانا آ گئے، اور وہ کیا کرتے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جو کرتوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو مزین کر کے، ان کے نیریٹو بنا کے، خوبصورت مزین نیریٹو وہ بنا کے انہیں دیتے ہیں، نہیں آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ بالکل حلال کام کر رہے ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے کے حلال طریقے بتاتے ہیں انہیں کہ یوں کر کے پکڑ لیں بس یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین سارے مل کے ان کو گمراہ کرتے ہیں سیدھی رستے سے، ہدایت سے گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انہیں بتا کے گمراہ کرتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ اب اقامت دین کا رستہ تو بالکل سیدھا ہے، قرآن نے بتایا، آپ اس رستے سے اعراض کریں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے اعراض کریں۔ بے شک اب آپ کے اندر توحید کا جذبہ ہے، لیکن اب شیطان آپ کو کوئی نیلی پیلی لائٹیں دیکھنے پہ لگا دے گا نا۔
اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دھیان کرو، بیٹھے رہو تصور جانا کیے ہوئے، اور پھر اس سٹیج پہ پہنچو گے تو نیلی لائٹ نظر آئے گی، وہاں پہنچو گے تو پیلی آئے گی، وہاں پہنچو گے تو چٹی آئے گی، دکھاتا بھی رہے گا، آپ کو کیا پتہ یہ کس نے دکھایا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، اسی چکر میں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس پہنچیں گے۔ قَالَ يَا لَيْتَ، اب وہ شخص کہے گا ہائے شامت، یا لیتا بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں کا بعد ہوتا ہے۔ فبئس القرین، کتنا برا تو ساتھی تھا۔ یہ انسان ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہم نے سورہ صافات میں پڑھا تھا کہ وہ جو ایک شخص جو جنت میں بیٹھا ہوا ہے سادہ سا، تو وہ وہاں بیٹھے گئے، کہتے ہیں میرا ایک قرین تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا وہ دوزخ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اسے کہے گا اللہ کا شکر ہے میں تیرے راستے پہ نہیں چلا، تو مجھے بھی ادھر ہی گرانے والا تھا۔ تو وسوسہ صرف شیطان جنی نہیں ڈالتا، شیطان انسان بھی ہوتے ہیں جو وسوسہ اندازی کرتے، پٹھی پٹیاں پڑھانا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے ان کی پٹھی پٹیاں آپ پر عمل جو ہے اثر نہیں کریں گی، نہیں تو کریں گی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور اگر تم نے ظلم کیا ہوگا، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلے ہوگے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں، تو پھر اس دن عذاب میں اکٹھے ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ہوتا ہے نا کوئی الٹا کام بھی، بندہ کسی میں پھنس جائے تو چلیں دوست تو ساتھ ہے، وہاں سارے دوست ساتھ ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ ساتھ ہونا فائدہ، یعنی کوئی تھوڑا بہت بھی ایک تسلی کا سامان ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوگا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، اے نبی آپ سنائیں گے کیا بہروں کو اور کیا سمجھائیں گے اندھوں کو، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ہو بھی کھلی گمراہی میں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، انہوں نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ان سے انتقام لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر عذاب لے آئیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم ان پر پوری طرح مقتدر ہیں۔ یہ آج کل یہ متروک ہو گیا، جب سے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آیا ہے، تو پہلے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا ہے، مقتدر حلقے جو ہوتے ہیں یعنی ہم پوری طرح اقتدار ہمارے ہاتھ میں مٹھی میں ہے، ہم پوری طرح یہ ہمارے قابو میں ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ روایات کی طرف جاتے ہیں، یا یہ کہ جو نئے نئے بیانیے ہیں کہ کاؤنٹر بیانیے ہیں کہ سیدھے بیانیے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہوگے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ کتاب اس میں اے نبی آپ کا ذکر ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کا ذکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو اوپر بات آئی تھی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہ رحمان کا جو ذکر ہے یعنی آپ کے حصے کا ذکر ہے۔ اللہ نے قوم نوح کی طرف بھی ایک ذکر بھیجا تھا، قوم ہود کی طرف بھی بھیجا تھا، مختلف قوموں کی طرف بھیجا ہے، اب یہ آپ کے حصے کا ذکر آ گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، نہیں تو جو ان کا انجام ہوا وہی آپ کا ہوگا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے اپنے ذکر سے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ نعمت ہے، وہ نعمتیں نہیں ہیں جو تمہیں دنیا میں ملی ہے، یہ نعمت ہے سب سے بڑی، اور سب سے بڑا سوال اس کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن آخرت میں یا تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، فارغ تو نہیں بیٹھے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی آپ پوچھ لیجئے ان سے جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے۔ اصل میں یہ پوچھ لیجئے کا مطلب یہ کہ ان کی تعلیمات سے معلوم کر لیجئے، جو ان کی تعلیمات جو بھی باقی ہیں۔ اَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِہَةً، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ ان کا کوئی اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، ان کو کوئی ہم نے مقام دیا، مرتبہ دیا، کچھ الاٹ کیا، ان کی کوئی پوزیشن دی، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے، جن کی بات مانی جائے، جن کے حکم پہ چلا جائے۔ بس یہاں تک اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے سامنے بتایا کہ میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے فرستادہ ہوں، اس کا پیغامبر ہوں، سفیر ہوں۔ بادشاہ کا دربار ہے، زمین جو مصر کے اوپر بادشاہ ہے اس کے پاس ایک سفیر آیا ہے آسمان اور زمین کے بادشاہ کا۔
فلما جاءہم بآیاتنا، تو وہ جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں لے کے آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ لگے مذاق اڑانے، ہنسی مذاق شروع کر دی۔ وما نوریہم من آیۃ، اور ہم نے نہیں دکھائی انہیں کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ نشانی اپنی بہن سے بڑی تھی۔ مطلب یہ کہ یکے بعد دیگرے 9 نشانیاں دکھائیں، ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، سب اکٹھی نہیں دکھائیں، ایک کے بعد دوسری تیسری، تو بعد والی گویا پہلے والے سے زیادہ نمایاں تھی، زیادہ کھلی تھی، زیادہ واضح تھی، کلیئر تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ عذاب یہاں ہم کہیں سختی میں، تکلیف میں، یعنی حالات کا تغیر و تبدل ہوا، جو کہیں مینڈک نکل آئے، کہیں سسریاں نکل آئیں، کہیں بارشیں زیادہ ہو گئیں، پھل ضائع ہو گئے، تو یہ ساری تکلیفیں ہم نے انہیں پہنچائی۔ لعلہم یرجعون، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوٹیں، پلٹیں، یعنی رسول کی بات کو دھیان سے سنیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اصل میں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ساحر کا ترجمہ ہم جادوگر کرتے ہیں، وہاں ساحر بمعنی ایک سمجھدار انسان، ایک عالم فاضل آدمی۔ یہ ہمارا زمانہ ہے نا، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے، پھر دنیا کی تعلیم میں یہ جو ہے نا سائنس کی تعلیم ہے، یہ نیچرل سائنسز کی تعلیم ہے، پھر سائنس میں یہ جو ہے نا وہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، پھر ان کے شعبے ہیں۔ پہلے وقتوں میں عالم جو ہے اسے سارے علوم آنے چاہیے تب وہ عالم ہے، موسیقی کا بھی پتہ ہو، جادو کا بھی پتہ ہو، فزکس کا بھی، جو بھی اس زمانے کی جتنی کچھ ہے وہ بھی جانتا ہو، حکمت بھی تھوڑی بہت، پوڑیاں شوڑیاں بھی بنا سکتا ہو، یہ سارا مل کے عالم ہے، ایک سمجھدار آدمی، باقی لوگوں کی نسبت ایک ذرا جانکار آدمی، جسے گاؤں میں سیانہ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے، تو انہوں نے یعنی ظاہر ہے جب وہ اپنے کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو کوئی ایسا لقب تو نہیں دے سکتے کہ جو توہین آمیز ہو، وہ لقب دیں گے جس میں ان کا احترام ہو، تو وہ وہاں پہ ساحر کا لفظ کسی کی توہین و تذلیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو ایک مقام، یعنی جیسے آج کل آپ اسکالر کہہ لیں، حضرت کہہ لیں، علامہ کہہ لیں، وہ اس طرح کی بات کہہ لیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر، انہوں نے کہا ساحر، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، اسے پکارو ہمارے لیے، مطلب کام ہمارا ہے، پکارو آپ، بما عہد عندک، جیسے آپ کا اور اس کا کوئی آپس میں تعلق بھی ہے، جو معاہدہ ہے، یعنی وہ اتنا مانتے تھے کہ کوئی ان کا آپس میں ربط، تو یہ عام لوگوں کی بات بھی ہے۔ اننا لمہتدون، ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یہ پکارنا کس لیے ہوتا تھا؟ جب ایک مصیبت آ گئی، فرض کریں مینڈک نکل آئے بہت، تو وہ تو ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی مطلب عامل کو بلا کے شف کرانے کی کہ بھئی یہ مینڈک ختم ہو جائیں، چوہے نکل آئیں تو یہ تعویذ لٹکا دو، چوہے بھاگ جائیں گے، تو اپنے رب کو پکارو، یہ مینڈک کہیں جو ہے نا پھدکنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کہیں اپنے بلوں میں گھسیں، یہ برتنوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ نہانے جاتے ہیں تو بالٹی میں پھدکنا شروع، کیا کریں؟ تو ان مینڈکوں سے ہماری جان چھڑاؤ، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اچھا، چھوٹ گئی، نہیں، انہوں نے پھر نہیں مانا تو نئی مصیبت آ گئی، پھر آئے، پھر آ کے کہا، یہ ہے جو بات یہاں بیان کی گئی۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ان سے ہم وہ عذاب ہٹا دیتے، یعنی وہ جو تکلیف جس میں مبتلا تھے وہ دور کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے نتیجے میں، اذا ہم ینکثون، تو وہ وعدہ توڑ دیتے۔ یہ بات ویسے آدمی کی سادگی ہوتی ہے نا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی اس طرح وعدہ کر کے توڑ کیسے دیتے ہیں، لیکن جب اگر آپ کو یاد ہو باتیں، تو ایک تو ابھی آپ کے سامنے ہے، ابھی چند دن پہلے غزہ میں معاہدہ ہوا تھا، سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، اور وہ دیکھیں نا کس بے شرمی سے بش نے اور ٹرمپ نے توڑ دیا، اور اس کی آشیرواد سے جو ہے نیتن یاہو نے توڑ دیا۔ تو یہ کوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوتا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اسی طرح وہاں پہ قریش نے توڑا تھا، صلح حدیبیہ مسلمانوں نے کی، اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف جو ہے نا اقدام کر دیا، تو معاہدہ توڑ دیا۔ ہمارے ایک صدر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا معاہدہ ہی کیا تھا نا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں لکھ دیا تھا ہے۔ تو یہ مطلب یہ حکمرانوں کے کام ہے نا، یہ ڈپلومیسی کی سطح کی باتیں آپ اور میں نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں یار وعدہ کر کے بندہ پورا کرتا ہے، توڑتا نہیں ہے، چلے تو، لیکن یہ کہ یہ پرانی ریت ہے، بادشاہوں کی ریت ہے، وہ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، وہ توڑ دیتے اسے۔ ونادى فرعون فی قومہ، پھر ایک دن فرعون نے اپنی قوم میں پکار لگائی، اور یعنی پکار لگائی آپ یوں سمجھیں آج کے دور میں ہم جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ قوم سے خطاب فرمائیں گے قومی نشریاتی رابطے پر، یعنی تمام چینل ان کا خطاب نشر کریں گے، تو وہ جو اس زمانے میں جتنا کچھ بھی لوگوں سے خطاب کرنے کا طریقہ تھا وہ فرعون نے اختیار کیا، اور اس میں اس نے جو لوگوں کے سامنے رکھی بات،
یہ ایک طرح سے جیسے ریفرنڈم نہیں ہوتا اس طرح کی کیفیت ہے۔ قال یا قوم، اس نے کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، جبکہ یہ ساری نہریں میرے زیر انتظام بہتی ہیں۔ دریا تو ٹھیک ہے اللہ نے نکالا ہے، لیکن اس میں سے نہریں تو میں نے نکال کے یہ آبپاشی کا نظام بنایا ہے۔ اچھا خود تو صرف نہریں نکال کے بندگی کا مطالبہ کر رہا ہے، جس نے دریا چلائے اس کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آدمی اسی طرح کا جو ہے نا وہ اس کی سوچ کی پرواز ہوتی ہے، وہ ایک نقطہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے اسی پہ رک جاتا ہے، آگے نہیں سوچتا، نہیں تو اسی سے آگے راستہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ نہریں میرے زیر انتظام بہتی ہیں، افلا تبصرون، تو کیا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ یعنی یہ موسیٰ کی بات کو خدا کو کیسے مانا جائے، بادشاہ کو؟ میری بادشاہی ہے اور میں نے یہ سارا کچھ اہتمام کیا ہے۔ ام انا خیرون، یہاں رکا نہیں، اس نے مزید بھی بات کی، بلا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس آدمی کے مقابلے میں، ہوا مہین، کہ جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کوئی سٹیٹس بھی ہوتا ہے نا بات، یہ ہم یہاں کے رولنگ ایلیٹ ہیں، یہ ہمارے غلاموں میں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ ولا یکاد یبین، اور یہ بات کرنے میں بھی واضح نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں قادر الکلام ہوتے ہیں، اور ان کی جو بھی تقریر اور خطاب، فصل الخطاب، تو موسیٰ علیہ السلام کو لکنت بھی تھی، بولنے میں ذرا تھوڑا وہ اتنا تیز بھی فلوئنٹ بھی نہیں تھے، تو اس نے اس کا بھی حوالہ دیا۔ یہ کیسا اللہ کا سفیر ہے جو بات کرنے میں رواں بھی نہیں ہے، واضح طور پہ بات بھی نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے تو یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے اور اعلیٰ نسل کا بھی ہوں۔ فلو، اچھا چلیں یہ ان باتوں کے علاوہ یہ بھی تو سوچیں، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر کیوں نہیں اتارا گیا، ڈالا گیا اس کے اوپر کوئی سونے کے کنگن؟ یعنی ہم اگر کسی کو سفیر بنا کے کسی ملک کی طرف بھیجتے ہیں تو کوئی نشانی کے طور پر اس کی جو ہے نا اسے سونے کا کنگن پہناتے ہیں، پتہ چلے فرعون کا سفیر آیا ہے، یہ اللہ کے سفیر صاحب آ گئے ہیں اور ان کے کوئی کنگن بھی نہیں ہے سونے کا۔ اچھا وہ نہیں تھا تو او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے جو آگے اس کے اسکارٹ کر کے لے کے اسے جاتے، مطلب ہٹو بچوں والے، اور وہ کوئی اس کے نزدیک نہ پھٹک سکتا، اللہ کا سفیر ہے تو اس شان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ تو اس نے پورا ایک بیانیہ بنا کے اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ دیکھیں ان باتوں پر غور کریں اور آپ سمجھیں کہ اصل میں آپ بادشاہی میرے پاس ہے، یہ صاحب جو کچھ بھی ہے ان کے مقاصد کچھ اور ہوں گے، یہ آ کے یعنی یہ تو اپنی قوم کی نجات کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، اصل مقصد ان کا وہ ہے، باقی یہ انہوں نے پیغمبری کا جو ہے نا ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی۔ یہ بادشاہ لوگ مت مارتے ہیں، اس کو اقبال نے بڑی سادگی سے بیان کر دیا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی ساحری۔ یہ وہ حکمران کی ساحری ہوتی ہے، اس کا بیانیہ، اس کا نیریٹو جو خواب میں سلا دیتا ہے۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنے قوم کی عقل کھو دی، فاطاعوا، انہوں نے اس کی پیروی کر لی، ان کو اس کی بات مان لی، اس کے باتوں میں یا چکمے میں آ گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمانوں کی قوم تھی۔ یہ وہ ایک اور لیول پہ جا کے بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھیں ان کے سامنے حق کی دعوت آئی، ان کے سامنے شیطان نے ایک جھوٹ کی دعوت بنا کے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کو سنبھالنا چاہیے تھا نا، حفاظت کرنی چاہیے تھی ان کو، یعنی شیطان کے ہاتھ نہیں لگنا دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کیوں لگنے دیا؟ اس لیے کہ وہ اس حق کی دعوت کے قابل نہیں تھے، نافرمان لوگ تھے، ان کے جو بنتی تھی نا، یعنی جو ان کی شاکلہ تھی، جو ان کی طبیعت تھی، جو ان کی فطرت تھی، وہی مسخ ہو چکی ہوئی تھی، وہ پرورٹڈ لوگ تھے، انہیں فرعون ہی کی قیادت جچتی تھی جس کے پیچھے وہ چلے ہیں، وہ اسی کے قابل تھے، وہ موسیٰ کے قابل ہی نہیں تھے، تو وہ نافرمانوں کی قوم تھی۔ فلما آصفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ظاہر ہے وہ جو بھی ان کی حرکتیں تھیں، بار بار وعدے توڑنے تھے، مختلف ان کی بے شرمیاں تھیں، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، سب کے سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، انہیں پچھلے کر دیا، یعنی گئے گزرے لوگ کر دیے، وہ موجود نہیں رہے، ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور چھوڑا تو بعد والوں کے لیے مثال کے طور پر چھوڑا کہ بدبخت قوم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر فوراً آ جاتا ہے مکے والوں کا، یعنی یہ تو مکے والوں ہی کو یہ بات سنائی، لیکن اب ان کی کیفیت کا بھی ایک جو ہے نا وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، اور جب مریم کے بیٹے کی بات کی جاتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو 360 ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، گویا وہ بھی ان کے اس کو پوجتے ہیں، اور قرآن مجید میں عیسیٰ کا نام بڑی تکریم سے لیا جاتا ہے، بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، بہت ہی جو ہے نا ان کو ادب سے بات کی جاتی ہے، اور ہمارے معبودوں کو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو غیروں کے معبودوں کے لیے ان کے ہاں عزت ہے، اور ہمارے جو اپنے آباء و اجداد جن کو پوجتے چلے آ رہے ہیں ان کی یہ بے عزتی کرتے ہیں۔ اس پہ وہ زیادہ غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی بیگانوں کی تم اتنی چلیں، اللہ رب العالمین وہ ہم بھی مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں تم ہمارے معبودوں کا مقام گھٹاتے ہو تو چلیں کسی درجے میں بات بنتی ہے، لیکن یہ دوسرے کے معبودوں کو آپ اتنی عزت کیوں دیتے ہو ہمارے معبودوں پر؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ہمارے یہ معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ باتیں آپ سے وہ نہیں کر رہے مگر جدال کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کے، اپنی عوام کو الو بنانے کے لیے۔ پیچھے مثال آئی نا، فرعون نے اپنی قوم کو بدھو بنایا، یہ اس طرح کے جو ہے نا تعصبات کو ہوا دے کر اپنی عوام کو بدھو بنا رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، سخت جھگڑا کرنے والے، بحث و تکرار کرنے والے۔ ان ہوا الا عبد، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، یہ انہوں نے انہیں معبود بنایا، وہ معبود تھے نہیں، نہ ان کا اپنا دعویٰ ہے ایسے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ انعمنا علیہ، اس پر ہم نے انعام کیا، نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، انجیل دی۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ہم نے حجت بنایا، مثال بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تو تمہاری جگہ پہ فرشتوں کو آباد کر دیں جو تمہارے جانشین بن جائیں اس زمین کے اوپر، یعنی تم سب کو مٹا دیں، فرشتے آباد کر دیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو وہ نسبت تو ہے نا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ویسے وہ فرشتے ہی کا نفخہ تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا، تو گویا تم سب کو ختم کر کے مکمل فرشتے یہاں آباد کر دیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ قیامت کا ایک نشان بھی ہے، علم بھی ہے، یعنی وہ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک اشارہ ہے ان کے دوبارہ قرب قیامت میں زمین پر واپس آنے کے بارے میں۔ فَلَا تَمُرَّنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، تو اس کے بارے میں شک مت کرو اور میری پیروی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان روک نہ دے، انہو لکم، یعنی صراط مستقیم پر چلنے سے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ واضح بینات لے کے، واضح نشان لے کے آئے بنی اسرائیل پر، قال قد جئتکم بالحکمہ، اور آ کے کہا کہ میں تمہارے پاس بہت حکمت کی، دانائی کی، سمجھ کی باتیں لے کے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں تمہیں کھول کے سمجھا دوں جن باتوں میں بعض باتوں میں جو تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ اب دیکھیں، اختلاف اگر غلطی کی وجہ سے ہو، خلوص اور اخلاص کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دو آدمیوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی آ کے سمجھائے تو جب سمجھ آئے تو آدمی کو ماننے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن اختلاف کے نتیجے میں اپنی دکان کھولنے کا نیت ہو تو پھر سمجھانے والا بہت برا لگتا ہے، کیونکہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو جو کلیئرٹی کرنے کے لیے آئے تو وہ تو آپ کو زہر لگے گا کہ یہ تو جتنی جلدی اس سے جان چھوٹے اتنا اچھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان کا اختلاف بغیم بینہم کی بنیاد پر تھا، آپس کی زدم زدہ کی بنیاد پر تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں رب ہوں یا الہ ہوں، انہوں نے کہا میرا بھی وہ رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اس کے بعد ان کے بارے میں گروہوں میں اختلاف ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک ان پر ایمان لائے، دوسروں نے کفر کیا۔ فآمنت وہ جو ہے نا طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یہ سورہ صف میں آیا ہے۔ تو ایک گروہ ایمان لے آیا، ایک نے انکار کر دیا۔ گروہ کتنا تھا؟ وہ 12 جو ان کے حواری تھے وہ ایمان لائے، باقی پورے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب کی، یعنی وہ جو دردناک دن آئے گا آگے
اور اس کے عذاب کی بہت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، بربادی ہے۔ حل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو ہو گیا نا سارا، فرعون کا کام ٹھپ گیا، بنی اسرائیل کی ذکر آ گیا، یہ اب آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے دعوت دے رہے ہیں، اب یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے ان پر، جو آن کھڑی ہو ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب یہ قیامت آئے گی میدان حشر میں، جو بہت قریبی دوست ہوں گے، خلیل جو ہے نا، یہ دوستوں میں بھی بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مقام دیا ہے، تو جو خلیل ہوں گے، بڑے گرمجوش دوست ہوں گے، وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، الا المتقین، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی وہ دوستی وہاں بھی قائم رہے گی، وہ ایک دوسرے کو پہچانے کے بھی، ان کی دوستی بھی برقرار رہے گی۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، ان سے جو وہ متقی ہوں گے، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، تم پرواہ نہ کرو، یہ سارے مراحل جو ہے نا آرام سے گزر جائیں گے۔ ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوگے، کوئی تمہیں غم بھی لائق نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون ہیں متقین؟ یہ وہ ہیں جو ہماری آیات پر، جو ہم نے سمجھایا، جو ہم نے ان تک ہدایت پہنچائی، اس پر ایمان لائے، اور وہ ہیں بچنے والے، یعنی ہمارے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، نافرمانی، وکانوا مسلمین، فرما بردار ہیں۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جنت میں تم، انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہارا خاندان بھی، تمہاری بیویاں بھی، تخبرون، عزت کے ساتھ، پورے وقار، احترام اور جو ہے نا عزت و آبرو کے ساتھ، بغیر کوئی ہوتا ہے نا بندہ تھک جائے تو وہ بھی کوئی ایک وقار والی کیفیت تو نہیں ہوتی، تو بڑے سکون کے ساتھ آپ جنت میں چلو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور وہاں پہ ان پر لے کے گردش کر رہے ہوں گے وہ جو بھی خدام ہوں گے جنت کے، اور پیالے بھی ہوں گے، اور ان جو گلاس یا آب خورے وہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، ان پر جام ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جو ان کے جی چاہیں گے وہ وہاں ان کے لیے پہلے سے موجود ہوگا۔ جی چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ضرورتیں ہوتی ہیں ہماری، یعنی جو بھی کھانے پینے کی جتنے بھی ضرورتیں ہیں، تو تمام انسانوں کی تقریباً کامن ہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا پہلے ہی سے میسر ہوں گی۔ اچھا کھانے پینے کی نہیں ہوتی، اور بھی ہوتا ہے، مطلب جو بھی آپ کے جبلتیں ہیں، جو آپ کے انسٹنکٹس ہیں، ان کی گریٹیفیکیشن کا سارا سامان وہاں پہلے سے ہی مہیا ہوگا۔ اور مزید کیا ہوگا؟ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، جو آنکھوں کو، اب لذت کا لفظ آیا ہے ہماری محاورے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، حسین نظارے جو ہوتے ہیں، یا جن کو دیکھ کے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو وہ سارا یعنی بہت اچھے سین بھی ہوں گے، مناظر بھی ہوں گے، اور لذت کا سامان بھی ہوگا۔ اب جس طرح کی جو نا مختلف وہ جو جیسے ہوتا ہے نا کوئی فن کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آنکھوں کو ٹھنڈک ڈالتا ہے، تو اس طرح کے سارے جو چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان، لذت، آنکھوں کو لذت دینے والے سارے سامان ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم وہاں میں ہمیشہ رہو گے، اب یہاں سے جانا وانا کہیں بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ مزید یہ فرمائیں گے، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری جو محنتیں ہیں، تم نے جو قربانیاں دی ہیں، تم نے جو دنیا لوٹنے کی پرواہ نہیں کی اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے، تو بدلے میں تمہیں یہ دیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، حالانکہ بات کیا ہے، کوئی شخص اپنے محض زور عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پیٹھ تھپکنے کے لیے، ان کا جو ہے نا عزت دینے کے لیے، یہ تمہاری کمائی ہے، تم نے حاصل کی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، یہاں تمہارے لیے بہت سے ڈرائی فروٹ بھی ہے، کثیرۃ، بہت زیادہ، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس سے تم کھاتے ہو۔ لیکن إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے وہاں۔ لا يفتر عنہم، وہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ہوتا ہے نا تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے، کسی دن ہلکا ہو جائے، آنچ ڈھیلی کرنا، کم نہیں، ہلکا نہیں ہوگا ان کے اوپر سے۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ اس میں پڑے ہوں گے آس توڑ کر، کوئی امید نہیں ہے وہاں سے گلو خلاصی کی، کوئی رستہ نہیں نکلنے کا، کوئی صورت جو ہے نا وہاں سے جو خلاص ہونے کی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو وہاں جا کے ہوگا نا، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو کوئی صورت نظر نہیں آئے گی نکلنے کی، کوئی امید بھر آنے کی صورت نہیں بنے گی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور یہ جو جس انجام سے یہ دو چار ہوئے، یہ کوئی ہم نے ظلم نہیں کیا،
کہ ہمیں غصہ آ گیا تو ہم نے جو زیادہ سزا دے دی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ہم الظالمین، یہ خود ہی ظالم تھے، اس سے بھی برے انجام کے یہ حقدار ہیں۔ ونادوا، آخر مجبور ہو کے، آخر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آدمی وسیلہ کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے، تو وہ پکاریں گے یا مالک، جو جہنم کا سب سے بڑا داروغہ ہے اسے، اے مالک لیقضی علینا ربک۔ اب اس میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اللہ سے اجازت لو، ہمارا قصہ تمام کر دو، یہ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ مر جائیں۔ لیقضی علینا ربک، کہ تیرا رب ہمارے بارے میں معاملہ چکتا کر دے، یعنی ہمیں جان سے فارغ کرو۔ قال انکم ماکثون، وہ مڑ کے کہے گا نہیں، تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، نہ مرنا ہے اور نہ کوئی چھٹکارا پانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم نے تمہیں حق پہنچایا، ہماری آیتیں آئیں تمہارے پاس، نشانیاں آئیں، اپنا ہمارا پیغام آیا تمہارے پاس، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک یہ نا کہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یہی میں نے پہلے سمجھا، آپ اگر حق کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حق کڑوا آپ کو لگتا ہے، آپ کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، سچ آپ کو اس لیے نہیں پسند، تو حق کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے؟ فإنا مبرمون، تو ہم بھی ٹھہرانے والے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فرعون نے ٹھہرا لیا تھا کہ اب بنی اسرائیل کے جو ہے نا پلان بنایا تھا نا، منصوبہ، کہ ہم پورا جو ہے نا وہ ان کے بیٹے قتل کریں گے، بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور یہ کمزور ہی رہیں گے، ہمارے دبے رہیں گے، تو انہوں نے ایک بات ٹھہرا لی تھی جس پہ وہ عمل کر رہے تھے۔ یا جیسے کہ قوم شعیب نے ٹھہرا لیا تھا کہ شعیب کو قتل کریں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب انہوں نے ٹھہرا لیا کہ ان کو قتل کریں گے یا یہاں سے نکال باہر کریں گے، تو کیا انہوں نے کوئی منصوبہ ٹھہرا لیا ہے؟ تو ہم بھی ٹھہرائیں گے، یعنی یہ دیکھیں گے نا پھر ان کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا ہمارا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیٹھ کے باتیں چھپ کے کرتے ہیں اور کوئی جو خفیہ مشاورتیں کرتے ہیں وہ ہم سنتے نہیں؟ ہمیں نہیں پتہ یہ ہمارے رسول کے، یعنی ہمارے پیغامبر کے خلاف، سفیر کے خلاف یہ جو منصوبے پکاتے ہیں، کیا ہم ان سے غافل ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ، ان کی خبر نہیں ہے ہمارے پاس؟ بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے رسول، اب یہاں رسول کا مطلب کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں نا وہ جاسوس، خفیہ ایجنٹ جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں موجود، لدیہم ان کے پاس ہوتے ہیں، یکتبون لکھتے رہتے ہیں، ساری اطلاعات ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ ویسے تو اب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے تو سامنے ہے سب کچھ بھی۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اب یہ ایک انداز ہے بات کہنے کا کہ بھائی تمہارا یہ خیال ہے نا، تو چلیں تمہارے خیال کو بالفرض معال ٹھیک مان لیتے ہیں، یہ انداز ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر بالفرض معال رحمان کی کوئی اولاد ہو، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کروں گا، کیونکہ رحمان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اولاد کا بھی وفادار ہوا جائے، تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کروں گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے، یہ گویا عیب ہے، اس کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، اس سے وہ پاک ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا، اور عرش عظیم کا رب ہے جو کس اما یصفون، جو یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ یہ ہے، تو وہ ہے اس سے بہت پاک اور صاف اور بلند و بالا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ باتیں بناتے رہیں، فلسفے جھاڑتے رہیں، نئے نئے بیانیے بناتے رہیں، طرح طرح سے قرآن کا انکار کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اپنے کھیل میں مشغول رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، انہی کاموں میں لگے رہیں یہاں تک کہ جا کے اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی عذاب کی گرفت میں آ جائیں اور پھر آنکھ کھلے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے، وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اب آپ سوچیں یہاں کس معنی میں الہ کا لفظ آیا ہے؟ آسمان کے الہ کو کوئی وہ جو نا پرستش چاہیے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، انتظام چلا رہا ہے، اس کا ایک نظام ہے جو آسمان میں بھی چل رہا ہے اور زمین میں بھی چل رہا ہے، تمہارے جسم پر بھی چل رہا ہے، اس معنی میں الہ ہے۔
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ یہ کس چیز کا جواب ہے؟ وہ جو فرعون نے کہا تھا لیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی نہیں؟ تو مصر کیا؟ آسمانوں اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب پر اسی کی بادشاہی ہے۔ تو اور کوئی اگر بادشاہی کا دعویٰ کرے تو اس کی ریاست کے اندر ریاست کا دعوے دار ہے۔ تو آپ کو آج کل تو یہ اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی، شاید مشرکین کو سمجھ نہ آتی کہ جب ریاست کے اندر ریاست بنے تو پھر ریاست کتنا غصہ ہوتی ہے۔ اصل جھگڑا تو یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو کوئی بادشاہ گوارا نہیں کرتا۔ تو تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، اس پورے نظام کی بساط کب لپیٹنی ہے یہ اس نے طے کرنا ہے، اس کا علم اس کے پاس ہے، نظام اس کا ہے، اس سب کو لپیٹے گا کب؟ جب وہ چاہے گا، یا اس کے علم میں ہے وہ اس نے کب لپیٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب وہ لپیٹے گا تم سب اس کے حضور اس کے دربار میں پیش ہوگے۔ آج اس نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، جو مرضی کرتے پھرو، تب پوچھے گا کہ میری بغاوت کیوں کی تھی۔ وہ جو ہم پیچھے پڑھائیں کہ پہلا وہ جو وہاں نکارہ بجے گا کیا ہے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو تم کس کی بادشاہی میں وفاداری کر کے آئے ہو؟ ادھر جواب دو۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی اختیار نہ ہوگا ان کے اللہ کے سامنے سفارش کرنے کا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر ہاں کوئی اگر سچی گواہی دے گا اور رسول آ کے سچی گواہی دیں گے کہ یہ نیک آدمی تھا، اللہ کو ویسے پتہ ہے وہ نیک ہے، لیکن یہ کہ وہ گواہی کے طور پر جیسے مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے یا حق میں دے گا یا مخالفت میں دے گا، تو رسول بھی یہ گواہی دیں گے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا عالم ہوگا کہ جب ہر امت میں ہم ایک گواہ لائیں گے تو اے نبی آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اختیار دے گا جو آ کے گواہی دیں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے، ان کو خبر ہوگی، وہ جو فرشتے بھی اگر گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کام کیا تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر دے رہے ہوں گے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَ، یعنی اس سے پتہ چلا اللہ کی وہ جو بادشاہی ہے اس کا نظام کتنا پکا ہے، سب خبریں اس کے پاس پہنچتی ہیں، ساری انٹیلیجنس اس کے پاس ہوتی ہے، ہر ایک کی جو ہے نا ایک ایک حرکت وہ نوٹ کر رہا ہے، اس نے اپنا فرامین بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور پھر یہ ایک دن سارا لپیٹ کے اس کے حضور پیش ہو جائے گا، اور یہ جو اس کی رعایا ہے یہ بھی اس کے سامنے پہنچ جائے گی، اور اس نے طے کرنا ہے کہ وفادار کون تھا، باغی کون تھا۔ یہ ہے جسے آپ قیامت کہہ رہے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے بنایا، ان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے دور میں آ کے نیا کام پیدا ہوا ہے، خود بخود بن گئے ہیں۔ وہ کیڑے سے بندر سے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ سارا خود بخود جو ہے نا پروسیس ہوا ہے۔ خیر ہمارا بننا تو پھر بھی چلیں وہ کسی درجے میں ہو جائے، پوری کائنات ہی خود بن گئی ہے از خود۔ اور مزید تماشے کی بات یہ ہے کہ دھماکے سے بن گئی ہے۔ ہمارے یہاں تو جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تخریبی ہوتی ہے، چیزیں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، لیکن یہ کون سا دھماکہ ہوا ہے جس سے پوری کائنات وجود میں آ گئی ہے؟ لیکن نہیں ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ سائنس کہتی ہے۔ باقی قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن سائنس چونکہ یہ کہتی ہے دھماکے کے نتیجے میں یہ والا نظام سارا بن گیا ہے۔ اور مزید بات اس سے بھی زیادہ جو اہم تر بات یہ سارا بنا، یہ دھماکہ کس شے میں ہوا؟ یہ عدم میں ہوا، یعنی کوئی شے ہی نہیں تھی جس میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ساری اشیاء وجود میں آ گئی ہیں۔ اور کتنی آرام سے ہم اس ساری بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ بہرحال دیکھیں نا آخر کون کہہ رہا ہے، جو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح وہ مشرکین جو تھے نا، ان کے بھی بہت سے اوہام تھے جن کو وہ مانے بیٹھے ہوئے تھے بغیر دلیل کے، بغیر سمجھ کے۔ تو لیکن اتنا انہیں پتا تھا کہ ہمیں بنایا اللہ نے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں بنایا کس نے، وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ فانا یوفکون، پھر الٹے کیوں ہو جاتے ہو؟ جس نے بنایا بھائی حق بھی اس کا ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ وکیل ہی، اور رسول کے اس کہنے سے، یعنی اس کی قسم ہے، رسول کے اس قول کی قسم ہے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنہم، اے نبی آپ ان سے منہ موڑیے، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ وقل سلام، کہیں سلام ہو۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، جلدی انہیں پتہ لگ جائے گا۔